السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 272، آیت نمبر 1 سے 49 تک، لیسن نمبر 272، آیت نمبر 1 to 49، سورۃ الطور۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق، جھلی میں، منشور، کھلی ہوئی، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور موج زن سمندر کی، بحر سمندر، مسجور موج زن۔ ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے، ما لہ، نہیں اس کے لیے، من دافع، کوئی دور کرنے والا، یوم، جس دن، تمور السماء، پھٹ جائے گا آسمان، لرزے گا آسمان، مورا، لرزنا، ڈگمگانا، وتسیر الجبال، اور چلیں گے پہاڑ، سیرا، چلنا، فویل، پس ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، ہم، وہ، فی خوض، جھگڑے میں، یلعبون، اچھل کود کر رہے ہیں، یوم، جس دن، یدعون، دھکے دیے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکے مارنا، ہذہ النار، یہ ہے آگ، التی، وہ جو، کنتم، تھے تم، بہا، اس کو، تکذبون، تم جھٹلاتے، افسحر ھذا، کیا بھلا جادو ہے یہ، ام انتم، یا تم، لا تبصرون، نہیں تم دیکھتے، اصلوہا، جھلسو اس میں، فاصبروا، پس صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ تم صبر کرو، سواء، برابر ہے، علیکم، تم پر، انما، بے شک، تجزون، تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں، ونعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے،
فاکہینا خوش ہوں گے، بما بوجہ اس کے جو، آتاہم دے گا ان کو، ربہم ان کا رب، ووقاہم اور بچائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر اوپر تختوں کے، مصفوفۃ صف باندھے ہوئے، وزوجناہم اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور سات سفید عورتوں کے، عین بڑی آنکھوں والی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، بإیمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما التناہم اور نہ کمی کریں گے ہم ان کو، من عملہم ان کے عمل میں سے، من شیء کچھ بھی، کل امرئ ہر شخص، بما کسبا ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہین رہن ہے، گروی ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور مدد دیں گے ہم ان کو، یا زیادہ دیں گے ہم ان کو، یا پے در پے دیں گے ہم ان کو، تینوں معنی، بفاکہۃ پھل، ولحم اور گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، یتنازعون ایک دوسرے سے چھینیں گے، چھینا جھپٹی کریں گے، فیہا اس میں، کأسن پیالوں میں یا جام میں، لا لغون نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی، فیہا اس میں، ولا تأثیم اور نہ کوئی گناہ، ویطوف علیہم اور گھوم رہے ہوں گے ان پر، غلمان نو عمر خادم یا غلام، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ، لؤلؤ موتی ہیں، مکنون چھپے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے، وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بعضهم ان میں سے بعض، علی بعض بعض پر، یتساءلون
ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قالو کہیں گے انا کننا بے شک ہم تھے ہم قبلو اس سے پہلے فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے. فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر ووقانا اور بچا لیا ہم کو عذاب السموم لو کے عذاب سے. انا کننا بے شک تھے ہم من قبل اس سے پہلے ندعوہ اس سے دعا کرتے اسی کو پکارا کرتے. انہو بے شک وہ هو البر وہی محسن ہے الرحیم رحم فرمانے والا ہے. فذکر پس نصیحت کیجے فما انت پس نہیں آپ بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت سے بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ مجنون. ام یقولون یا وہ کہتے ہیں شاعر ایک شاعر ہے. نتربص ہم انتظار کر رہے ہیں بہ اس کے بارے میں ریبہ حوادث کا المنون موت کے یا زمانے کے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. قل کہہ دیجئے تربصوا انتظار کرو فإنی پس بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام یا تأمرہم حکم دیتی ہیں ان کو احلامہم ان کی عقلیں بہذا اس کا ام ہم یا وہ قوم لوگ ہیں طاغون سرکش. ام یقولون یا وہ کہتے ہیں تقولہ اس نے گھڑ لیا اس کو بل لا یؤمنون بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. فلیأتوا پس چاہیے کہ وہ لائیں بحدیث کوئی بات مثلہ اس جیسی ان کانوا اگر ہیں وہ صادقین سچے. ام خلقوا یا وہ پیدا کیے گئے من غیر شیء بغیر کسی چیز کے ام ہم الخالقون یا وہ خالق ہیں بنانے والے ہیں. ام خلقوا یا انہوں نے پیدا کیے السماوات والارض آسمان اور زمین بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین نہیں کرتے. ام عندہم
یا ان کے پاس خزائن خزانے ہیں ربکا تیرے رب کے ام یا ہم المسیطرون وہ محافظ ہیں داروغہ ہیں ام یا لہم ان کے لیے سلمن کوئی سیڑھی ہے یستمعون وہ سنتے ہیں فیہ اس میں بریکٹ میں لکھیے چڑھ کر فلیأتی پس چاہیے کہ لائے مستمعہم ان کا سننے والا بسلطان مبین کھلی دلیل ام لہ البنات یا اس کے لیے ہیں بیٹیاں وَلَكُمُ الْبَنُونَ اور تمہارے لیے ہیں بیٹے ام تسألہم یا تم مانگتے ہو ان سے اجرن کوئی اجر فہم تو وہ من مغرم تاوان سے مثقلون بوجھل ہو رہے ہیں ام عندہم یا ان کے پاس الغیب غیب ہے فہم یکتبون تو وہ لکھ رہے ہیں ام یریدون یا وہ چاہتے ہیں کیدن ایک چال فالذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہم المکیدون وہ مکر کیے گئے ہیں ام لہم الہ یا ان کے لیے کوئی الہ ہے غیر اللہ اللہ کے سوا سبحان اللہ پاک ہے اللہ اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں کسفن ایک ٹکڑا من السماء آسمان سے ساقطن گرنے والا یقولو وہ کہیں گے سحابن بادل ہیں مرکوم تہ بتہ فذرہم پس چھوڑو ان کو حتی یہاں تک کہ یلاقو وہ جا ملیں یومہم اپنے دن سے الذی وہ جو فیہ اس میں یصعقون بے ہوش کیے جائیں گے یوم جس دن لا یغنی نہ کام آئے گی انہم ان کو کیدہم ان کی چال شیئا کچھ بھی ولا ہم اور نہ وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاباً عذاب ہے دون ذالک اس کے علاوہ ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر
لا یعلمون علم نہیں رکھتے. واصبر اور صبر کیجئے. لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کا. فإنک پس بے شک آپ. بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں میں ہیں. وسبح اور تسبیح کیجئے. بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حین تقوم جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. ومن اللیل اور رات کے اوقات میں سے. فسبحہ پس تسبیح کیجئے اس کی. وادبار النجوم اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت. سورۃ الطور مکی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 49 آیات ہیں، 312 کلمات ہیں اور 1500 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور قسم ہے طور کی. طور سریانی زبان کا لفظ ہے، سرسبز پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسے افضل الجبال کہا جاتا ہے، غار حرا کے بعد، جبل حرا کے بعد، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور ان کو وہاں تورات ملی تھی. اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے اور طور سینین بھی، دونوں اسی پہاڑ کے نام ہیں. سطح سمندر سے اس کی بلندی 7260 فٹ ہے. مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، شام کے علاقے میں ہے، اور اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے اس کا نام طور ہے، اور جس وادی میں یہ ہے اسے ذی طوا کہا جاتا ہے. اسے وادی مقدس یا بقعۃ مبارکہ بھی کہا گیا قرآن پاک میں. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کے لائے تو وہ یہیں سے گزرے تھے. والطوری قسم ہے طور کی. اب طور کا لفظ سن کے یا سوچ کے کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ ایک بڑی اہم، مبارک، اسپیشل چیز. دنیا کے تمام پہاڑوں میں سوائے جبل حرا کے، کیونکہ وہاں کس کو وحی نصیب ہوئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مکہ میں. اس کے بعد سب سے افضل اور اہم ترین پہاڑ طور سینا ہے، مبارک وادی میں ہے، مبارک زمین پر. وہ کتاب مستور اور کتاب لکھی ہوئی. وادی سینا میں کون سی کتاب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات. اس لیے یا تو مراد یہاں تورات ہے یا پھر قرآن مجید، کیونکہ اہم ترین کتاب. بیسیکلی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہم ترین چیزوں کی، بڑی امپورٹنٹ اور بہت عظمت والی چیزوں کی قسم کھائی ہے. طور کی قسم کھائی. دیکھو طور کی عظمت، دیکھو طور کی اہمیت، اور کس نے اس کو یہ اہمیت عطا کی. طور وہ جگہ ہے جہاں ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ پیش آیا. اللہ کا کسی بندے سے ہم کلام ہونا کوئی معمولی بات نہیں، اور پھر اللہ کا ایک کتاب میں اپنا کلام بھیجنا یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے اسے گواہ بنایا گیا. اور کتاب مستور کہا گیا. مستور یعنی سطروں میں لکھی ہوئی. سطر کس کو کہتے ہیں؟ قطار کو. سطروں میں ہے یعنی لائنز میں ہے، اور تحریر ہوتی بھی لائن میں ہے نا، پوری لائن بنتی تب سمجھ آتی. اگر آپ وہ حروف اڑتے ہوئے لکھ دیں سارے پیج پر تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کتاب مستور فی رق منشور، کھلے اوراق میں. رق ورق کے معنوں میں. رق اصل میں کہتے ہیں پتلی اور نرم چیز کو. ہر وہ چیز جو پتلی اور نرم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ رق. اسی سے کیا لفظ نکلا؟ رقیق. اور پہلے زمانے میں جب کاغذ نہیں ہوتا تھا تو لوگ کس پہ لکھتے تھے؟ چمڑے پر. اور اس کو رگڑ کر اتنا پتلا اور نرم کر لیتے تھے کہ اس پر لکھائی بہت عمدہ طریقے سے نکھر کے سامنے آتی تھی. اور منشور کا کیا مطلب ہے؟ کھلا ہوا، نشر کیا ہوا، اوپن بک، جو چاہے پڑھے. فی رق منشور، کھلے اوراق میں. تو قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جو کہیں تالوں میں بند نہیں پڑی، اس لیے اس سے مراد کتاب مستور سے قرآن مجید لیا جاتا ہے، یعنی خود قرآن گواہ ہے. والبیت المعمور، ایک اور اہم ترین چیز، آباد گھر. معمور کس سے ہے؟ عمر سے، مفعول کے وزن پر، آباد کیا ہوا. خانہ کعبہ مراد ہے یا پھر وہ جو 7ویں آسمان پر
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو جس کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا، جس کے طواف کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اس میں اور دوبارہ پھر موقع نہیں پاتے. اور یا پھر اس سے مراد جو دنیا میں خانہ کعبہ ہے، کیونکہ دن اور رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس کا طواف نہ ہو رہا ہو اور طواف رک جائے، یا یہ کہ اب سارے کر بیٹھے ہیں اب خالی پڑا گھر، ایسا نہیں ہوا کبھی. آپ کسی بھی وقت دن یا رات کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہر وقت آپ کو وہاں لوگوں کا جمگٹا ملے گا. اور جو لوگ جا چکے ہیں اور جو جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ مختلف اوقات ٹرائی کرتے ہیں نا. اچھا اس وقت جائیں گے تو رش کم ملے گا، اور اس وقت جائیں گے تو آسانی سے حجر اسود تک پہنچ جائیں گے، اور آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ وقت مشکل ہی آتا ہے. اس قدر آباد ہے. والبیت المعمور. اور پھر طواف کے علاوہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو، وہاں کی رات بھی دن ہی کی طرح ہے روشن. دنیا میں اتنی رونق کسی دوسری جگہ پر نہیں ملتی. اگر پوری دنیا کے نقشے کے سامنے رکھے نا تو ایک طرف کوہ طور کی بات ہے، دوسری طرف قرآن کی بات ہے، تیسری طرف بیت اللہ کی بات ہے. تو یہ بہت اہم نشانیاں نا اللہ کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت. سقف کہتے ہیں سیلنگ کو، اندر کا حصہ جو نظر آتا ہے، یعنی آسمان. اللہ کی بہت بڑی نشانی، اونچا اٹھایا ہوا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک. والبحر المسجور، اور بھرا ہوا سمندر. سمندر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یا تو دنیا کا سمندر مراد ہے جس نے 70% حصہ زمین کا، 70% حصہ کور کر رکھا ہے. یا پھر یہ بھی بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ سمندر ہے جس پر عرش قائم ہے، کانا عرشہ علی الماء. لیکن عام انسانوں کو تو وہ نظر نہیں آتا، اس لیے راجح بات کیا ہے، یہ دنیا میں جو سمندر ہے. ابھی جو مسجور کا لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی. ایک معنی ہے بھرا ہوا، ایک معنی ہے بھڑکایا ہوا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ایک معنی ہے ممنوع، روکا ہوا، محبوس. ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ سمندر کئی بار دن میں اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے تو میں لوگوں کو ڈبو دوں، لیکن اللہ نے اس کو اس کی حد میں روکا ہوا ہے. تو بحر المسجور کہ اتنا وہ بھرا ہوا ہے، ایسی ایسی مخلوق ہے اس کے اندر، اور ایسی ایسی موجیں اس کے اندر سے اٹھتی ہیں، اور اتنا وسیع ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو روک کے رکھا ہوا، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ اس حد سے آگے نہیں جانا. اسی لیے ساحلی علاقوں میں بے شمار بلڈنگز ہوتی ہیں، لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا آگے نہیں آئے گا تو تبھی وہیں بناتے، ورنہ تو کون سارے سمندر پہ اپنا گھر بنائے. عام زمین سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں وہاں مکان. تو والبحر المسجور. اب آپ سوچئے بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آسمان دیکھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور آپ کو اللہ یاد نہ آئے. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کتاب کھولیں، قرآن کھولیں، اور پھر اللہ کی عظمت آپ کو نہ محسوس ہو. آپ حرم جائیں، بیت المعمور پہ جائیں اور پھر اللہ یاد نہ آئے. کوہ طور پہ جائیں تو اللہ کی یاد نہ آئے. یہ سب چیزیں کیا ہیں، کن کا ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی قدرت کا. ان سب بڑی بڑی چیزوں کی بات کر کے فرمایا ان عذاب ربک لواقع. جس رب نے یہ سب بنایا نا، وہ رب کیا کرنے والا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، نہیں اس کو کوئی دور کرنے والا. یعنی تم لوگ قیامت کا کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ یہ آیت قرآن پاک کی بہت سخت آیتوں میں سے، جس پہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا گیا کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز وہ سورۃ طور پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے تو ایک ٹھنڈی آہ بھری. اتنی زیادہ یہ آیت ان کے دل کو لگی کہ اس کے بعد 20 دن تک بیمار رہے اور یہی دہراتے تھے. کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وجہ کیا بیماری کی. لوگ عیادت کرنے جاتے تو پھر انہوں نے بتایا یہ آیت میرے دل سے نہیں جاتی. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اٹھتے بیٹھتے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں ہوا تیز نہ ہو جائے، کہیں بارش زیادہ نہ ہو جائے، کہیں برف زیادہ نہ پڑ جائے، کہیں سورج جلا کے نہ رکھ دے، کہیں زمین کا لاوا نہ پھٹ پڑے. اب دیکھیے ہم کس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟
اگر معمولی سی بھی ہمیں یاد آ جائے نا کہ زمین کے اندر کیا ہے زمین کے اندر آگ بھڑک رہی ہے نا، اور یہ چھت جس کے کوئی پلرز ہے نہیں کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اور یہ سمندر جسے اللہ نے روکا ہوا ہے کسی وقت بھی آگے بڑھ سکتا ہے، یہ پہاڑ کسی وقت بھی غبار کی طرح اڑائے جا سکتے ہیں. تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا، کبھی وہ چین سے نہیں رہتا، اس کا دل ڈرتا رہتا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کوئی اس کو پھر ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں. جب میں پہنچا تو آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز مسجد سے باہر تک آ رہی تھی. کہتے جب یہ آیت آپ نے پڑھی ان عذاب ربک لواقع، تو اچانک میری حالت یہ ہوئی کہ میرا دل یوں لگتا تھا خوف سے پھٹ جائے گا. میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اگر اپنے قدم اٹھاؤں گا تو عذاب آ جائے گا. جیسے کوئی شخص کسی جگہ پہ جم جاتا ہے نا، پتھر ہو جاتا ہے، اگر میں یہاں سے ہلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی پڑھنے کا انداز اتنا زبردست تھا. کاد قلبی یطیر، لگتا تھا میرا دل اڑ جائے گا، کہیں پھٹ پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ ہوگا. ہم کہتے ہیں ہاں ہوگا، دیکھا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ اگر دنیا میں کوئی آفت نہیں بھی آتی تو وہ بڑا دن آنے والا ہے. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کانپے گا بری طرح کانپنا. آج یہ چھت جو اوپر اٹھائی بھی ہے اور پرسکون نظر آتی ہے، کل اس کا حال کیا ہوگا کہ یہ تھر تھرا رہا ہوگا، جھول رہا ہوگا. اصل میں مارا کہتے ہیں، مارا یمور حرکت اور تیز رفتاری کے لیے آتا ہی. تیز آندھی کی وجہ سے کھجور کے اونچے درخت جب جھولتے ہیں نا، کبھی آپ اگر کھجور کے درخت دیکھیں تو صحیح معنی سمجھ میں آئے گا، اور اگر وہ نہیں بھی تو آندھی چلتے وقت یا تیز ہوا کے وقت درخت کس طرح جھولتے ہیں، کس طرح دائیں بائیں بینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس حرکت کا نام مور ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنی جگہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ جھول رہی ہے. آسمان کا ہلنا اور جھومنا اور چکر کھانا اور آگے پیچھے ہونا، اس کے لیے یہ لفظ آیا. یعنی قیامت کے دن آسمان اپنا توازن کھو دے گا. اصل میں ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت تیزی سے حرکت کرتی ہے اور اس حرکت میں اس کا جو توازن بگڑتا ہے اور وہ کانپنے لگتی. اگر آپ اوور سپیڈنگ کر رہے ہو، بہت تیز گاڑی چلا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر گاڑی کیا کرتی ہے، ہلنا شروع کر دیتی. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، کبھی زلزلہ آیا یا کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا پنکھا ہلتا ہوا، تو کبھی چھت ہلتی ہوئی یا بلڈنگ موو کرتی ہوئی اگر آپ نے دیکھی ہو، جھولتی ہوئی دائیں اور بائیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے. اور وہ تو صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے نا، لیکن قیامت کے دن تو یہ جب تک وہ واقع نہیں ہو جائے گی یہ سب ہوتا رہے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے جیسے چلا جاتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ نہیں رکیں گے. دنیا میں کوئی طاقت پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکی. جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کو انسان نہیں ختم کر سکا، اور کوئی آسان کام نہیں اگر کوئی چاہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی رستے بعض اوقات تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن پہاڑ کے اوپر گھوم گھوم کے سڑک کتنی لمبی ہو رہی ہے، فاصلہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ایک پہاڑ کراس کرنا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہاڑ کو کاٹ دیں اور بس بیچ میں سے رستہ بنا لیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہاڑی کی مرضی کے مطابق اپنے رستے بنانے پڑتے ہیں. تو یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جو نہیں مانیں گے ان کی تو اس دن شامت آ جائے گی. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اپنی بحث میں کھیل رہے ہیں، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. خوض کہتے ہیں پانی میں گھسنے اور اس میں سے گزرنے کو، اور پھر جھگڑے میں پڑنا، بیکار باتیں کرنا. یلعبون کھیل تماشا، یعنی بیکار کی بحثیں، بیکار کے ٹاپکس کے اوپر بولتے چلے جانا، فضول کی ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور کام کی کوئی نہ بات کرنا اور نہ ہی کوئی سوچنا.
تو تباہی کس کے لیے اس دن؟ جو اپنا وقت کہاں لگائیں؟ بیکار کے تبصروں میں. فی خوض یلعبون. آپ دیکھیے کہ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی میچ ہوتا ہے نا، تو کھیلنے والے تو کھیل رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے تھے. اب بال اس کے ہاتھ میں، اب وہ فلاں کے پاس چلی گئی، وہاں سے وہاں چلی گئی، پھر وہ تو میں سوچتی ہوں کہ کیا واقعی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ بات کی جائے کہ یہ چیز ادھر تھی پھر وہاں چلی گئی، پھر وہ ادھر گئی، پھر اس نے گول کر دیا، پھر وہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. کبھی بھی نہ میرا دل لگا، نہ میں یہ باتیں سن سکتی. مجھے ان میں کوئی مقصد نظر ہی نہیں آتا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کہ لوگ دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، اہم ترین کام چھوڑ کر کمنٹری سن رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم اپنی زندگی اور اپنے اوقات اور اپنی گفتگوؤں اور اپنی دلچسپیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری ساری جو فیکلٹیز اور صلاحیتیں وہ کہاں استعمال ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں فی خوض یلعبون، بیکار کی بحثیں، جھگڑے، باتیں، تجسس، لوگوں کی زندگی کے بارے میں کریدنا، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں آتا ہے، پھر اور کیا کرتا ہے. ان سب باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے فلاں کے گھر میں کون آیا، پھر وہ کب گھر سے نکلا، اور وہ اس نے کیا باتیں کی، اور پھر وہ کہاں گیا، اور پھر وہ کہاں سے آیا، اور کیوں ہوا، اور مقصد کیا ان باتوں کا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر ہم ایسے کھیل تماشے کی باتوں میں، بیکار بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم اپنی مجلسوں میں ہونے والی باتوں پر غور تو کریں، وہ ٹاپک کیا ہوتے ہیں جن پر ہم اپنی انرجیز لگا رہے ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں کے بارے میں تجسس کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بیکار قسم کی کمنٹریز دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم فالتو قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خوض پھر کہتے ہیں، یعنی ابتدائی معنی کیا ہے؟ پانی میں اترنا، اور پھر کہتے ہیں کلام باطل، بیکار کی باتیں، بیکار کی بحثیں، فضول کی باتیں جن کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جھٹلانے والے جو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ بیکار کی باتوں میں کھیلتے رہتے ہیں، بس جسٹ فار انجوائمنٹ، ادھر ادھر کی باتیں، گپ شپ، گاسپس اور فضولیات کرتے رہتے. ہم قرآن پڑھ کے بھی اپنی فضول کی باتیں اگر نہیں چھوڑ سکتے اور بیکار باتیں ادھر ادھر کی، تو ہم اپنی زندگی جو صرف ایک دفعہ ملی ہے نا، اور ایک دن صرف ایک دفعہ آتا ہے، صرف ایک دفعہ آتا ہے زندگی میں، اگر ہم صرف اپنے دل کو بہلانے کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. فضول باتوں میں زیادہ زیادہ کیا ملتا ہے؟ صرف دل کی ٹیک ہی ہوتی ہے نا، ہمارا دل خوش ہوتا ہے. یلعبون لعب، لوگ کھیلتے کیوں ہیں؟ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یوں کمنٹری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. دس از انٹرٹینمنٹ فار دیم. یلعبون، حاصل کیا؟ یعنی اس میں صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام بات ہے. ہر اس بندے کے لیے اس میں عبرت اور سبق ہے جو اپنی زندگی کو بیکار، بے مقصد اور فضول میں گنوائے. حضرت عمر کو کیا نہیں پتا تھا؟ وہ کیوں بیمار ہوئے یہ آیتیں پڑھ کے 20 دن؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ چونکہ ان کے لیے عذاب تھا نا، اس لیے وہ انہی کی بات ہے، ہم اس کو اپنے اوپر نہیں لیتے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، دھکے دیا جانا، دھکیل دھکیل کے اس میں پھینکے جائیں گے. دع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے دفع کرنا. اب دیکھیے کہ کبھی تھوڑا سا بھی کوئی دھکا دے دے نا، کتنا غصہ آتا ہے. کبھی کوئی پش کرے تو ہم کہتے ہیں پش نہیں کرو، ہاتھ نہیں لگاؤ. اور وہاں جب لوگوں کو پش کر کے دھکا دے کے اس ذلت کے گڑھے میں پھینکا جائے گا جو آگ سے بھرا ہوا ہے، تو کیا حال ہوگا؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر هذا، کیا پھر یہ جادو ہے؟ کیونکہ دنیا میں وحی کو کیا کہتے تھے؟ جادو. آخرت کی باتوں کو جادو قرار دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا یہ جادو نظر آتا ہے تم کو؟ امن تم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ. اسلو کا لفظ جو ہے صاد لام یہ سے ہے، سلا یسلی سلین، آگ میں کسی چیز کو بھوننا، گرم کرنا. اور دوسرا معنی ہوتا ہے جھونک دینا، داخل کرنا. اسلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، جھونکے جاؤ. فصبروا او لا تصبروا، پھر صبر کرو یا نہ کرو. فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، برابر ہے تم پر.
انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو بھی تم عمل کرتے رہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان صبر کرتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد مصیبت ٹل جاتی ہے. جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا. کوئی غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے تو ہم ایک دوسرے کہتے ہیں صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کرو یا نہ کرو، اس تکلیف کو دور نہیں ہونا، اس مصیبت کو نہیں جانا. فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، برابر ہے تم پر. انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہی تو تمہارے سامنے آیا، تمہارے ہاتھوں ہی کی تو کمائی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نفس ہی ہمارا سب سے بڑا الہ بنا ہوا ہے. ہم ہر وقت وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، چاہے وہ اس وقت کرنے کا ہو یا نہ ہو، درست ہو یا غلط ہو. غلط بھی ہو تو ہم اس کو درست بنا لیتے ہیں تعویلیں کر کے، وقت ضائع کرتے ہیں اور ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے بس یہی کرنا ہے، یہی وقت ہے، یہی چانس ہے، یہی مہلت ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں. اور وقت بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتنا کھول کھول کے دکھا رہا ہے. اگر اللہ کی بات کو ہم سچ مانیں تو ان باتوں پہ واقعی یقین کر لیں. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین خوش ہو رہے ہوں گے. فاکہ مسرور کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوش، بہت زیادہ ہنس مکھ، ہنس ہنس کے باتیں کرنے والا، دوستوں سے ہنسی کرنے والا. یعنی جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے رگ و پے سے خوشی امڑ رہی ہوتی. تو اللہ کی نعمت اور انعام اور فضل کو پا کر اہل جنت بے حد خوش نظر آئیں گے. اب تو ویسے دنیا میں لوگوں نے خوش ہونا ہی چھوڑ دیا یا بھول گئے ہیں خوش ہونا، لیکن بچوں میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو چھوٹی سی چیز ملتی ہے تو اس پر وہ کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں تو بڑی سے بڑی چیز مل جائے تو ہم منہ بنا لیتے ہیں، یعنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. لیکن اہل جنت اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر خوش ہو رہے ہوں گے. جیسے کل یہ تھا نا کہ وہ لے رہے ہوں گے آگے بڑھ کر، اور یہاں کیا وہ خوش ہو رہے ہوں گے لے کر. بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. دعائیں مانگتے تھے نا دنیا میں، وقنا عذاب النار. اور وہاں ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے لے کر، خوشگواری سے. ہنی ہنا ان سے ہے، مصدر سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، پاکیزہ، خوش مزہ. وہ چیز جس کو کھانے میں کوئی مشکل نہ ہو اور کھا کر معدے پہ گرانی نہ ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہنیئا، یعنی پرلطف، خوشگوار. بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہاں یہ جو بے ہے یہ سبب کی ہے، عوض کی نہیں. اگر یہ لفظ لکھ لیں دو تو آپ کو تفسیر آسان ہو جائے گی. بما بوجہ کی بے ہے، بسبب، یعنی جنت میں انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو، اس وجہ سے تم یہ مزے کر سکتے ہو کیونکہ تم کام کرنے والے لوگ تھے، تم عمل کر کے لائے ہو. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں کام کا عوض مل رہا ہے یا معاوضہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچھا عمل جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، لیکن جنت کسی کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، کیونکہ جنت بہت بڑی چیز ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. تو اس سے اندازہ کریں کہ عمل کتنا ضروری ہے، کچھ کرنا کتنا ضروری. متکئین علی سرر، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے پلنگوں پر. سرر سریر سے ہے، سریر چارپائی کو کہتے ہیں، پلنگ کو، مسند کو. اور وہ جگہ جہاں سرور سے بیٹھا جائے، خوشی سے بیٹھا جائے، یعنی ایک ہی روٹ ہے، سین رے رے، سرور کا بھی اور سریر کا بھی. علی سرر مصفوفہ، مصفوف صف سے ہے، یعنی ایسے صوفے یا ایسی مسندیں جو قطار در قطار ہوں گی. اگر کبھی آپ کو کسی ایسے گھر میں جانے کا اتفاق ہو جہاں بہت بڑا ڈرائنگ روم ہو، اگر کوئی یاد ہو ایسی جگہ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر صوفوں کی قطاریں ہوتی، یعنی وال ٹو وال، اور مختلف جگہوں پر بیٹھنے کا رنگا رنگ انتظام ہوتا ہے.
تو یہاں جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان مسندوں پر جو آرام دہ ہوں گی، اور صفوں کی صفیں ہوں گی، لائنز کی لائن لگی ہوئی ہوگی. یعنی اس کثرت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا اور ملاقاتیں اور خوشگپیاں اور خوشی کا سما. وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے، بحور عین. حورن کا لفظ جو یہ حورا سے ہے، نہایت گوری یا سفید، اور عین عینا سے ہے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی. یعنی ان کو ایسی بیویاں دیں گے کہ جو نہایت سفید اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی. یعنی خوبصورت عورت کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کی حالت میں. یعنی ایمان والے اور ایمان والوں کی اولادیں جو صاحب ایمان تھی اور اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے. واتبعتہم، اتباع کیا ان کا، کن کا؟ اپنے ماں باپ کا. کس میں؟ ایمان کی حالت میں، یعنی نیک کاموں کا. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی. یعنی بچوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ بچوں کے عمل اتنے اچھے نہ بھی ہوں جتنے ماں باپ کے تھے، یا ماں باپ کے عمل اتنے اچھے نہ بھی ہوں جتنے اولاد کے تھے، تو ان کو وہاں اکٹھا کر دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں کمی کریں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی. یعنی جب ان کو اکٹھا کریں گے تو جس کے عمل کم ہوں گے اس کا درجہ اونچا کریں گے، یہ نہیں کہ جس کا درجہ نیچا ہوگا تو زیادہ عمل والے کو نیچے لے آئیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا اور استغفار سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. اور ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اس کا سبب پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہوئے. یعنی تیری اولاد جو تیرے لیے دعا کرتی ہے اس کی وجہ سے تیرے یہ درجات بلند ہو رہے ہیں. اور ویسے بھی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ نہیں بند ہوتا اور مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے ماں باپ کی نیکیوں میں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. صرف نیک ہونا کافی نہیں، خاص طور پر دعا کرنا ضروری ہے. اور دوسرے، وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوں، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. چاہے آپ کسی کو پڑھائیں، چاہے آپ کچھ لکھیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، کسی کو لکھنے پڑھنے کے قابل بنائیں، وہ سب آپ کی حسنات میں اضافہ. اور تیسرے، صدقہ جاریہ، ایسی جگہوں پر مال لگانا کہ جہاں سے نیکی پھوٹتی رہے. وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. کل امرئ، ہر شخص، امرئ کیا ہے؟ شخص. بما کسب، بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی. رہین، گروی ہے، گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے. ہر انسان اپنے اعمال کی بنا پر گرفتار ہے. اور جیسے آتا ہے نا سورۃ بنی اسرائیل میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. سورۃ المدثر میں بھی آتا ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. ہمیں پیدا اللہ نے کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. تو جو انسان عبادت کرے گا وہ اپنے آپ کو چھڑا لے گا، اور جو اپنا فرض پورا نہیں کرے گا اس کی جان گرفتار رہے گی، پکڑی رہے گی. قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے عمل سبب بنے گے ان کو چھڑانے کا. کچھ لوگوں کو شفاعت کام آئے گی، لیکن جن کے نہ اپنے عمل اچھے ہوئے نہ انہیں کوئی شفاعت نصیب ہوئی تو وہ گرفتار کے گرفتار ہی رہیں گے. کل امرئ بما کسب رہین. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کو دیتے جائیں گے. امددنا کا لفظ مدد سے، اور مددا کس کو کہتے ہیں؟ طویل پھیلی ہوئی چیز کو، لمبی چیز کو، یعنی کسی چیز کا سلسلہ دراز رہنا، جاری رہنا. ہم ان کو دیتے جائیں گے. کیا؟ بفاکہۃ، پھل. ایک اور جگہ پر آتا نا
لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سورۃ الواقعہ 33 میں. ولحم، اور گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے. یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا سلسلہ کہیں بھی ختم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہے گا، ہم ان کو دیے چلے جائیں گے، پھل بھی اور گوشت بھی اور جو ان کی پسند کی چیزیں ہوں گی. یتنازعون فیہا، چھینا جھپٹی کریں گے آپس میں اس میں. کأسن، جام شراب پر. کأس کہتے ہیں شراب سے بھرے ہوئے پیالے کو، اسے جام کہہ سکتے ہیں. یعنی اہل جنت کو پینے کے لیے شراب ملے گی، اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ لا لغو فیہا، جسے پی کر نہ کوئی بےہودہ بات کریں گے، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کسی گناہ کا ارتکاب کریں گے. اب یہ جو شراب ہوگی، جب وہ مسندوں پر بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، میل ملاقات ہو رہی، کھا پی رہے ہیں، تو جام شراب ایک دوسرے کو پیش کریں گے، اور اگر ایک لے رہا ہوگا تو وہ اس کی جگہ، یعنی جیسے بے تکلف دوست ہوتے ہیں نا، تو ان کا آپس میں کھانے پینے کا انداز کیا ہوتا ہے. اگر ایک کھانے لگے تو وہ اٹھا کے اس کے آگے سے خود کھا جاتے ہیں جلدی سے، تو دوسرا مائنڈ نہیں کرتا، کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا حصہ دوسرا کھا گیا. تو یعنی کہ ان کی مجلسیں وہ بوریت والی اور ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں انہیں کوئی لطف نہ ہو، بلکہ ان کے دل آپس میں اتنے اچھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کریں گے، اور چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کو اصرار کے ساتھ چیز پیش بھی کریں گے. اور یہ سب ان کی باہمی محبت اور باہمی تعلق اور اعتماد کی علامت ہوگا. جب انسان کسی سے مانوس ہو، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اسی کے ساتھ انسان ایسا مذاق کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، دوسرا تو مائنڈ کر جائے گا. تو یہ ان کے انس اور ان کے اعتماد اور ان کا جو قلبی شرح صدر ہے، اس کی علامت ہے کہ وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہوں گے، دینے پر بھی اصرار کریں گے، لینے پر بھی اصرار کریں گے، اور ایک بے تکلف مجلس میں بیٹھے ہوں گے. اور جتنی بھی شراب پیئیں گے لا لغو فیہا، اسے پی کر ان کا سر نہیں چکرائے گا کہ جس کی وجہ سے بےہودہ باتیں کرے، اور نہ ہی ان سے کوئی گناہ کا کام ہوگا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں شراب کے جو دو بڑے اثرات ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو انسان کو اپنی گفتگو پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا، وہ نہیں دیکھتا کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، کام کی بات ہے بیکار کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ گناہ کے کام. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شراب عقل کا نقصان ہے، انسان کی عقل اور مروت نقصان اٹھاتی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے شراب سے اس لیے بھی نفرت ہوئی کہ میں نے ایک مرتبہ کسی شخص کو شراب کی حالت میں اپنی ہی گندگی کو ہاتھوں سے اٹھا کر منہ کی طرف لے جاتے دیکھا، اور وہ اس کی بو کی وجہ سے کھا نہیں سکتا تھا، اور پھر وہ اٹھاتا اور پھر منہ کی طرف لے جاتا. یعنی اس درجے کی عقل ماری ہوئی تھی، اور یہ منظر مجھے بھولتا نہیں، تو اس لیے مجھے شراب سے ہمیشہ نفرت رہی. اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان مدہوش ہے اس کو کیا خبر کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن وہاں پر نہ کوئی بےہودہ کام کریں گے، نہ بےہودہ بات، اور نہ ہی کوئی گناہ کی چیز، کہ وہ شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جو نقصان دہ ہو. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور گھومیں گے ان پر نوجوان لڑکے. غلام ٹین ایجرز کو کہتے ہیں، ابتدائی شباب کا حصہ. یعنی جنت کے خادمین جو ہیں وہ ان کے آگے پیچھے جی حضوری کر رہے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آواز پر 1000 غلام بیک وقت لبیک کہیں گے. یعنی جب وہ کچھ طلب کریں گے تو ایک نہیں بے شمار آگے بڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے، یہ اس کا انعام ہوگا. اب دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کام کے لیے کہتے ہیں اور ہم سستی کے مارے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر کرتے ہی نہیں، تو کیا ایسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جنت میں غلمان ان کے آگے دوڑ رہے ہوں؟ یطوف علیہم غلمان، جو اللہ کے لیے نہیں دوڑے، ففروا الی اللہ پہ جنہوں نے عمل نہیں کیا اس دنیا میں، جو اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے، تو کل جنت میں ان کی پکار پہ لبیک کہنے والا کون ہوگا؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور یہ غلمان انہی کے لیے ہی خاص ہوں گے.
اچھا دنیا میں اگر آپ کسی اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں بھی جائیں نا تو کیا ہوتا ہے، ایک ویٹر کئی لوگوں کو سرو کر رہا ہوتا ہے، اور آپ گلاس بجائیں، آپ ان کو چلائیں، آوازیں دیں، وہ دور دور سے ہی آپ کو اگنور کر دیں گے، ٹرخا دیں گے، لیکن آپ کی باری آئے گی تو آپ کے پاس حاضر ہوں گے. لیکن یہاں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، وہ انہی کے خدمت پر مامور ہوں گے، اور اتنے صاف ستھرے اور خوبصورت كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ موتی ہے محفوظ چھپا کے رکھے ہوئے. آپ نے دیکھو گا ایک زیور ہوتا ہے جو کھلا پڑا رہتا ہے، اور ایک وہ زیور ہوتا ہے جو باکس میں بند ہوتا ہے. جب آپ باکس میں بند زیور کو کھولتے ہیں تو اس کی چمک اور خوبصورتی کچھ اور ہوتی، اور وہ جو گچھے کی شکل میں کہیں سے بھی اٹھا کے آپ دیکھتے ہیں تو وہ منظر نہیں پیش کرتا. تو مکنون، محفوظ، بند، یعنی جیسے ایک دھلی دھلائی چیز ہوتی ہے جو انٹچڈ ہوتی ہے، صاف ستھری. دنیا میں ایسے ویٹر جو ہیں بظاہر اگر انہوں نے کوئی صاف کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی ایسی چیز ان کی دکھ جائے گی کہ جس سے کھانے کا مزہ خراب ہوگا. لیکن وہاں کأنہم لؤلؤ مکنون، ان کو دیکھ دیکھ کر ہی دل خوش ہو رہا ہوگا اور وہ آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا ان میں سے بعض پر، یعنی آپس میں بات کرتے وقت ایک دوسرے کی طرف توجہ کریں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے پھر سوال کریں گے، پوچھیں گے. اچھا دنیا میں بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ اگر ایک مجلس میں بھی بیٹھے نا تو لوگ آپ کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتے، تو اس سے کیا فیل ہوتا ہے؟ جی نہیں، بہت ان ایزی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ اچھے مینرز میں سے نہیں. تو مثلاً اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھنے کی بجائے کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیں، یا نیچے دیکھنا شروع کر دیں، یا دائیں بائیں ہو جائیں. تو یہاں اہل جنت کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے. وَأَقْبَلَ، اقبلہ کہتا سامنے دیکھنا. اقبل بعضهم على بعض، جب وہ آپس میں بات کریں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، توجہ سے بات کریں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ اب ان کو فرصت ملی ہے کہ وہ دنیا کی گزری ہوئی باتیں پوچھیں. کیا کرتے تھے تم، تمہاری کیا دلچسپیاں تھیں، کیا ہابیز تھیں، کیا کیا محنت کی، تمہارا کیا خاص عمل، کیا خاص عبادت ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ. دنیا میں تو وقت نہیں تھا نا اتنی باتیں کرنے کا، لیکن وہاں اور تو کوئی کام ہی نہیں. اب آپ سوچیں نا، نہ تو کوئی پکانے کا کام ہو، نہ ہی خریدنے کا ہو، نہ ہی بچوں کو اسکول چھوڑنے کا ہو، نہ ہی صفائی کا ہو، کوئی کام ہے ہی نہیں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ باتیں چاہتے تو ہوگی، اس کو وزٹ کریں، اس کو وزٹ کریں، اس سے ملاقات ہو رہی، اس سے صرف ملاقاتیں اور باتیں ہوگی. جن لوگوں کو یہاں گاسپ سے دلچسپی نہیں، وہ وہاں بھی ان کو اس طرح کی نہیں ہوگی کہ کسی دوسرے کی باتیں کریں، اپنی باتیں کریں گے. ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ کی خاطر چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی لذیذ ہو ہمارے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ اس کا موقع وہاں دے دیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی منہ موڑے گا، نہ پیٹھ پھیرے گا، اور نہ بغلیں جھانکے گا، سامنے ہو کے بات کرے گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، حال پوچھیں گے. تو جواب میں کیا آئے گا؟ قالوا، کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. انا کننا، بے شک تھے ہم، قبل، اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے. اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے. مشفق شفق سے، شفق کہتے ہیں شام کے اس وقت کو جس میں روشنی اور اندھیرے کا اختلاط ہوتا ہے. تو آسمان پر اگر آپ دیکھیں تو نہ تو وہ سیاہ ہوتا ہے اور نہ ہی دن کی طرح روشن ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں چیزوں کا اختلاط ہوتا ہے. لہٰذا ایسی ہمدردی اور ایسی محبت جس میں خوف بھی شامل ہو، کسی کی ایسی کیئر کہ جس میں فکر بھی ہو. جیسے آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس محبت کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غم اور ایک دکھ اور ایک فکر بھی ہوتی ہے، یا نہیں؟ اس کا نام ہوتا ہے شفقت. وہ شفقت کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کیئر کرتے ہیں، خیر خواہی ہوتی ہے، آپ کو دوسرے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر اس کی بنا پر آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں. ہم اپنے گھر والوں میں
ڈرنے والے تھے. یعنی ایک معنی یہ کہ گھر والوں کے بارے میں ہم ڈرتے تھے کہ ان کو کوئی برا انجام نہ ملے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند تھے, ڈرتے تھے. کیا ڈرتے تھے؟ کہ کہیں یہ برے انجام کو نہ پہنچے, لہٰذا ان کی اصلاح اور بھلائی کی فکر کرتے تھے. دوسرا کیا کہ جب ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ اللہ سے ڈر کر غلط کام نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ بے تکلف کہاں ہوتے ہیں؟ گھر والوں کے بیچ میں. باہر تو ایک خول چڑھا کر گھومتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے, لیکن ہماری اصلیت اور حقیقت کہاں کھلتی ہے؟ گھر کے اندر. وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارا اصل روپ ہوتا ہے. وہاں ہم اوریجنل خود ہوتے ہیں, سارے خول اترتے ہیں, کیونکہ انسان گھر میں خول نہیں چڑھا سکتا. اچھا, وہاں پر جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی گھر والوں کی سپورٹ کے ساتھ غلط باتیں زبان سے نہیں نکال سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا, آپ ڈرتے ہیں. جب آپ کو کوئی بہن بھائی مل جائے, بچے سامنے ہوں یا شوہر ہوں یا ماں باپ ہوں, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں ایک دوسرے کی ڈھارس ہو جاتی ہے, ایک سپورٹ مل جاتی. اب ہم شیر ہو جاتے ہیں لوگوں کے مذاق اڑانے میں, لوگوں کی باتیں کرنے میں, اس کی عزت پامال کرنے میں, اس کے کیڑے نکالنے میں, اس پہ تنقید کرنے میں. ساری غلط باتیں پھر اس سرکل میں ہوتی ہیں. جو ہم کہیں نہیں کرتے نا, وہ وہاں کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, نہ وہ گھر سے باہر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ گھر کے اندر کرتے ہیں. ان کا باہر اور اندر ایک جیسا ہوتا ہے. انا کننا فی اہلنا مشفقین. ان کے لیے جو خدا باہر ہے وہی گھر کے اندر. وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کی نیکی اور تقوی اور شرافت وہ ہر جگہ ہوتی. اب جو گھر میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور وہ غافل پڑا رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کوئی کرنے کا کام ہو اس وقت وہ اس سے منہ موڑ جائے؟ تو وہ حرام کا ارتکاب اور گناہوں کا ارتکاب نہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور نہ اپنے کلوز سرکل میں کرتے ہیں. وہ جیسے باہر اللہ سے ڈرتے ہیں ویسے ہی انتہائی پرائیویسی میں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اہل کا جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیوی کے لیے. پھر بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو شخصیتیں ہیں نا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے, وہ صرف گھر سے باہر ہی خوشگوار نہیں, اس کو آپ جتنا اندر سے ڈگ کریں گے نا وہ اتنی اور خوبصورت نکلے گی. ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں, جو ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں, اور اسی طرح صحابہ کرام کی جو گھریلو زندگی تھی, تو جتنا آپ ان کو مزید دیکھیں گے وہ اتنے اور زیادہ اچھے آپ کو دکھائی دیں گے. اس کے برعکس جو دنیاوی ہیروز ہوتے ہیں وہ باہر تو انتہائی گلیمرس اور خوبصورت تصویر پیش کرتے ہو, جتنا ان کو آپ ڈگ کریں گے اتنی خرابیاں آپ کو اور نظر آئیں گی. ان کی پرائیویٹ اور پرسنل لائف اتنی ہی کرائم سے بھری ہوئی ہوگی. تو صحابہ کرام چونکہ رضی اللہ عنہم ہے نا, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ان کی جو زندگیاں ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں صاف ستھرے کھرے. انا کننا فی اہلنا مشفقین. ہم اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے تھے. اور جب اللہ سے ڈرتا ہے نا بندہ گھر والوں کے بارے میں, تو پھر انصاف سے بھی کام لیتا ہے. وہ زیادتی نہیں کرتا, وہ اپنی اولاد میں بھی انصاف کرتا ہے. وہ اگر اپنی اولاد میں یا اپنے شوہر میں یا اپنی بیوی میں کوئی کمی کوتاہی دیکھتا ہے تو اس کو بتانے والا ہوتا ہے. وہ ان کو سب اوکے نہیں دیتا کہ جو جی چاہے کرو, ہاں ٹھیک ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. کیونکہ گھر والوں کو ایک دوسرے کی جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں نا وہ باہر نہیں آتی نظر, اور وہ جو اصلاح کا موقع وہاں ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا. جو جس کو جتنا زیادہ جانتا ہوتا ہے نا وہ اس کی اتنی گہری اصلاح کر سکتا ہے, اس کو اتنا زیادہ احساس دلا سکتا ہے. اور جب اللہ سے ڈرتا نا انسان تو پھر دوسرے کی نصیحت بھی قبول کر لیتا ہے. جب اللہ سے نہیں ڈرتا نا تو نصیحت سب سے بری چیز لگتی ہے, اور نصیحت کرنے والا بے حد برا لگتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے سمجھائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے آپس میں اتنے تعلق خراب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتے, ایک دوسرے کی برداشت ہی نہیں کرتے, لہذا لڑائی جھگڑے فساد. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نصیحت خیر خواہی باتیں برداشت کر جاتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, حسن معاملہ کرتے ہیں, محسنین ہوتے ہیں. لہذا ان کے گھر کے اندر بھی تعلقات انتہائی اچھے ہوتے ہیں اور پھر باہر بھی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ جنت میں جانے والے کیا کرتے تھے.
ہاں، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تم کیسے دنیا میں رہتے تھے. اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کی پرائیویٹ لائف جاننے کا، وہ اندر کیا کرتا ہے، اندر سے کیسا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے، اور ڈگ کرو اور دیکھو. لیکن جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایسی باتوں میں پڑے. اب بعض اوقات دل تو چاہتا ہے، لیکن پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ اہم کام ہے، چلو کچھ اور کرتے ہیں. اب قیامت کا دن، فراغت کا دن، اب پوچھتے ہیں کیا کیا کرتے تھے. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہمیں گھر والوں میں بھی بیٹھ کے اللہ سے ڈر لگتا تھا، اور ہم گھر والوں کے بھی برے انجام سے ڈرتے تھے. ان کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے تھے کہ ان کا بنے گا کیا، اس لیے ان کی تربیت کی ہم فکر کرتے تھے. فمن اللہ علینا، یہ ایک طویل سفر ہے نا. ایک وقتی ڈر ہوتا ہے نا کہیں کسی موقع پر، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہر وقت کا ڈر کہ انسان گھر میں بھی اپنے آپ کو نہ چھوڑے. تو اس پر جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا. ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہم کو سموم کے عذاب سے. سموم کہتے ہیں لو کو، سم سے، سم کہتے ہیں زہر کو. اور وہ کیا، ایک ہوا ایسی چلتی تھی کہ جو مسام کے اندر گھس جاتی تھی. مسام ہوتے ہیں نا جسم کے سوراخ، تو زہریلی ہوا. تو آگ کی جو لو ہوتی ہے، یا لو کا سنا ہوگا نا، جیسے دھوپ سخت ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو انسان کے جسم کو جھلس دیتی، جو ایک زہریلا اثر رکھتی. تو عذاب السموم سے اللہ نے ہم کو بچا لیا، یعنی جہنم کے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم تھے، ہم اس سے پہلے اسی سے دعائیں مانگتے. ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے. ندعو کیوں کہا، ندعو کہ ہم گھر والے مل کر اور ہر موقع پر اللہ کو پکارتے رہتے تھے. کیا پکارتے تھے کہ یا اللہ تو ہم پر رحم کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. انہو هو البر الرحیم، بے شک وہی بہت احسان کرنے والا. بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ احسان کرنے والا. بر ویسے جنگل کے لیے آتا نا، اور یاد ہوگا آپ کو لن تنالوا البر میں نے بتایا تھا کہ بر ایسی نیکی کہ جو وسیع پیمانے پہ کی جائے. انہو هو البر الرحیم، وہ بہت زیادہ وسیع احسان کرنے والا ہے، مہربان ہے. نصیحت کیجئے. پچھلی صورت میں بھی کیا تھا، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس نہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن اور نہ مجنون. لوگ آپ پر جو الزام لگاتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، اور کاہن کون ہوتا ہے، جو غیب کی خبریں دے. عربوں کے ہاں کہانت کا بہت رواج تھا. عموماً وہ جنات قابو کر لیتے، اور وہ جنات آسمان پہ جا کر قرآن کے نزول سے پہلے فرشتوں کی کچھ باتیں سن کے آ جاتے، پھر وہ آ کے کاہنوں کو بتاتے. وہ اس میں 100 جھوٹ اور ملا کر لوگوں میں مشہور کرتے. اگر کوئی بات 1% بھی سچی ہو جاتی تو لوگ اس کو سارا ہی سچ سمجھ لیتے. تو یہ ایک عام مرض تھی اس معاشرے کے اندر. ہمارے یہاں بھی خیر کمی نہیں ہے، لوگ غیب کی خبریں مختلف طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو کوئی عراف کے پاس آیا اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو بالوں کو دیکھ کر یا کافی کو دیکھ کر یا کسی بھی اور چیز کو دیکھ کر کوئی آئندہ کی اگلی پچھلی خبر بتائے تو نہ اس پہ یقین کرنا چاہیے اور نہ ہی جانا چاہیے. اور اسی طرح پامسٹری اور ہاتھوں کو دیکھ کر، لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کی خبریں بتانا، ان سب چیزوں سے اجتناب بے حد ضروری. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ پیغمبر کاہن نہیں ہے اور نہ ہی مجنون ہے. ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ گردش زمانہ کا. قل تربصوا، کہہ دیجئے انتظار کرتے رہو. فإنی معکم من المتربصین، پس بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے. یہ جو ریب ہے، ریب کا کیا معنی ہوتا ہے، شک. لفظی معنی تو اس کا شک ہے، لیکن یہاں اس سے مراد گردش زمانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی مصیبت یا آفت کے آنے میں بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے نا، کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں.
منون کا لفظ ہے من سے، من کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور منون موت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ موت کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کا سلسلہ کاٹ دیتی ہے. تو ریب المنون سے مراد کیا ہے؟ موت کے وقت کا یا حادثے کا یا گردش زمانہ کا، جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں. تو یہ ایک محاورہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ لفظی ترجمے سے بات نہیں بنے گی. موت کا شک نہیں ترجمہ آپ کریں گے، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے دونوں لفظوں کو ملا کے؟ گردش زمانہ. تو کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی شاعر کہتا، اور کیا کہتے ساتھ کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کس دن آپ کا کام تمام ہو اور یہ سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ جائے. آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، انتظار کریں اور دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. آگے آپ دیکھیں گے کہ کئی آیات کے شروع میں ام کا لفظ آئے گا، ایک تکرار ہے ام کی. ام تأمرهم، یا حکم دیتی ہیں ان کو، احلامهم، ان کی عقلیں. احلام حلم کی جمع، حلم عقل کو کہتے. کیا ان کی عقلیں ان کو یہ حکم دیتی ہیں بہذا، اس بات کا. کس بات کا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عقل مند شخص کو، پاک باز شخص کو شاعر اور کاہن اور مجنون کہے، یہ عقل مندی کی بات ہے. ام ہم قوم طاغون، یا وہ ہیں سرکش لوگ. طاغون کس کی جمع ہے؟ طاغی کی. ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا. تقولہ کون سا باب ہے؟ تفاعل. ٹھیک ہے، باب تفاعل سے ہے تقول. تقول کہتے ہیں باتیں گھڑنا، باتیں بنانا. ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے اس کو بنا لیا، یعنی جھوٹ گڑ لیا. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. کون ایمان نہیں لاتے؟ نہ ماننے والے، منکرین. فلیأتوا بحدیث مثلہ، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں کوئی بات اسی کی مانند، اسی طرح کی کوئی بات لائیں. ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے. کس جیسی بات لائیں؟ قرآن جیسی. جیسے دیگر مقامات پر آتا ہے نا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے قل فأتوا بعشر سور مثلہ. ایک اور جگہ آتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اصل میں ان آیات کی تفسیر زیادہ نہیں ہے، لیکن کلام کا جو زور ہے وہ بے مثال ہے. یعنی اس میں آپ کو جو کرنے کا کام ہے نا، اس کی شدت کو محسوس کرے جب آپ اس کو پڑھیں یا سنیں. ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ پیدا کیے گئے کسی چیز کے بغیر، کسی مادے کے بغیر، یا بے مقصد. دونوں معنی ہوں گے. ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے، یعنی یہ اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتے، انہیں نظر نہیں آتا یہ خود سے خود کہاں سے بن گئے، انہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں. ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. کون ہے خالق؟ کون ہے یہ بنانے والا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس ہے تیرے رب کے خزانے. ام ہم المسیطرون، یا وہ ہیں ذمہ دار. مسیطرون اصل میں سین توئے رے سے ہے، سین سواد میں بدل گیا ہے. صحیح طرح کہتے ہیں کسی کام پہ مقرر ہونا، ذمہ دار ہونا. مسیطر ہوتا ہے وہ شخص جو کسی چیز پہ مسلط ہو اور اس کے تمام حالات سے خبردار ہو اور وہ اس کی نگہبانی بھی کرے. تو بتایا یہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، کیا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان و زمین اور یہ خود ہی بن گئے ہیں، یا پھر یہ کہ ہر چیز کے خزانے اور ہر چیز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، یا وہ سب چیزیں ان کی مرضی سے تقسیم ہوتی. یعنی اس کائنات کا کوئی خالق، مالک اور مدبر نہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ یہ خود ہے. ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس پہ چڑھ کے یہ جا کے سنتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی. اگر اس کے باوجود ان کے یہ خیالات ہیں تو یہ خیالات کہاں سے آئے؟ ان کو کس نے الہام کیے؟ یہ کہاں جا کے چڑھ کے سن کے آئے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا کوئی کھلی دلیل.
ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے. اصل میں ان آیات میں ایک ایک آیت کے اندر ان کے ایک ایک غلط عقیدے اور نظریے کی تردید کی گئی ہے، سوال کر کر کے. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ اور سوال کر کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا کہ خود سوچیں، خود جواب دیں کہ ایسا نہیں ہے. ام تسألہم اجرا، یا تم مانگتے ہو ان سے کوئی اجر، کس کام پر؟ تبلیغ کے کام پر. فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان سے بوجھ میں دب گئے ہیں. مغرم کس کو کہتے ہیں؟ تاوان کو. اور مثقل کون سا باب ہے؟ مفعل. اور ثقل کہتے ہیں نا بوجھ کو، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ماننے میں ان کو بہت بڑی فیس دینی پڑتی ہے اور بہت بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. چونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں جو پیغمبر کو دے سکے، لہذا وہ اب کیسے بات سنے اور کیسے مانے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں، پیغمبر نے ان سے کسی مال کا مطالبہ تو نہیں کیا. ان سے کیا چاہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر آخر یہ اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں. اب اس کی کیا تفسیر ہو؟ کوئی تفسیر نہیں ہے، کیونکہ یہ آیات جو ہے نا، یہ بذات خود بہت زبردست چیز ہے، بہت ہی جامع اور بہت کنسائز اور بہت ہی فورسفل ہے. ان کی سمجھ ان کے پڑھنے کے انداز اور سننے میں ہے. ام یریدون کیدن، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں پھنسے ہوئے ہیں. چال تو ان کے خلاف ہو رہی ہے. وہ کیا چالیں چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے ہو، یاد رکھو ان کے پھیر میں خود آؤ گے. جو تم اس کے لیے سوچ رہے ہو نا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور وہی ہوا بدر کے میدان میں. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی اور الہ ہے ان کے پاس جس کا یہ سہارا لیں گے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولوا وہ کہیں گے سحاب مرکوم، بادل ہے طے بتہ. مرکوم کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. فَيَرْكُمُهُ، یعنی جیسے قوم عاد نے کہا تھا نا بادل آتے ہوئے دیکھ کر، هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ بادل آ رہا ہے ہم پہ بارش برسائے گا. فرمایا کہ یہ اس وقت ہی مان لائیں گے جب آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پہ گرے گا. یہ اس وقت بھی نہیں مانیں گے کیونکہ جب ٹکڑا آ رہا ہوگا تو یہ کیا کہیں گے؟ واہ کیا مزے کا بادل آ رہا ہے. فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دو، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ یہ جا ملیں، یومہم الذی، اپنے اس دن، فیہ یصعقون، جس دن وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش ہو کے گر پڑنا، مر جانا، یعنی بدر کا دن یا پھر قبر کا دن. یوم سے مراد یہاں یوم بدر یا یوم قبر ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی ان کو چھوڑ دیجئے، انہیں اپنے اس دن کی ملاقات کرنے دیجئے جس دن ان کو پتا چل جائے گا، جب یہ موت کے منہ میں جائیں گے یا اپنی قبر میں جائیں گے، کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہوگا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے. دون ذالک، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ دنیا کی سزا کے علاوہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یہ لا علمی ان کو لے ڈوبی ہے. لہٰذا آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے فیصلے کے لیے. رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرتے جائیے.
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم آپ کو بھول گئے یا آپ کو چھوڑ دیا ان کے رحم و کرم پر کہ آپ کے ساتھ جو چاہیں زیادتیاں کرتے رہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں. کہاں؟ نماز میں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. یا مجلس سے اٹھیں. مجلس سے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اپنے لیے پڑھیں تو استغفرک و اتوب الیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب کیل و کال ہوئی ہو، وہ اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح یہ کہ جو نیکیاں کسی مجلس میں ہوتی ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھتے تھے، حین تقوم یعنی نیند سے اٹھتے تھے، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اللہ کی تسبیح ہر موقع پر. اور پچھلی کئی صورتوں سے یہ پتہ چلتا ہے نا، مخالفتوں میں انسان کا وظیفہ صبر کے لیے ایک مضبوط سپورٹ کس سے ملتی ہے؟ تسبیح سے، اللہ کے ذکر سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے. وہ تسبیحات فاطمہ ہے نا جب سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں. فَسَبِّحْ، پس تسبیح کیجیے اس کی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پیٹ پھیر جائیں، ستاروں کی واپسی کے وقت یعنی صبح کے وقت. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں. ستاروں کے ڈھلنے کے وقت بھی تسبیح کیجیے، رات کے اوقات میں بھی کیجیے، جب قیام ہو اس وقت بھی کیجیے، اور صبر کرتے رہیے. کیونکہ آپ کو اتنا ستایا جا رہا تھا مکہ میں، آپ کے گھر کے سامنے گندگی پھینکی جاتی، کانٹے پھینکے جاتے، پتھر پھینکے جاتے، آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی، آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی، پھر آپ کے خلاف چالیں چلی جاتی. لیکن آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ ابھی انہیں کچھ نہ کہیں، صرف پیغام پہنچاتے رہیں اور صبر کریں. کیونکہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اصل بات یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف اسی وقت حقیقی معنوں میں متوجہ ہو سکتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا دل جم جائے اس کام پر، اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے کام پر. اور یہاں خاص طور پر آپ کو کن چیزوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جب آپ تبلیغ کا کام کریں، کیونکہ آپ اپنی ذات میں اچھے ہیں تو آپ کو زیادہ مخالفت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی کو اس طرح بلاتے ہیں تو مشکل شروع ہوتی. گھر والے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اور باہر سے بھی مشکلات آتی ہیں. تو ایسے مواقع پر انسان کو نمبر 1 نیگیٹو ریاکشن نہیں شو کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو صدمہ اور رنج اور غم ہوتا ہے باتوں کا اور مخالفتوں کا، اس کا علاج ریلیف تسبیح ہے، جو ہر موقع پر دن میں بھی اور رات. حمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.